عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح پہ رغبت دلائی ہے۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، تمام انبیاء بنیادی ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کا نقطہ دعوت بنیادی ایک ہی تھا، اور وہ عقیدے کی اصلاح تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر بستی میں ایک پیغمبر مبعوث کیا ہے۔ اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، ہر اس زندہ اور مردہ کی عبادت کا رد کریں جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے اہم ترین جو نقطہ تھا وہ عقیدے کی اصلاح تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی ایک نقطے پر محنت کی تھی۔ تمام انبیاء نے اپنی جدوجہد اور اپنی محنت صرف ایک اسی مضمون پر مذکور کیے رکھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت عقیدے کے اصلاح پر کی تھی۔ آپ اکثر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتقوا الشرک، کیا میری امت کے لوگوں
تم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. انہو اخفا فیکم من دبیب النمل. شرک کی جو چال ہے وہ چیونٹی کی چال سے بھی باریک ہے. چیونٹی کے چلنے کی کسی کو آواز نہیں آتی. شرک کی جو رفتار اور اس کی جو چال ہے وہ چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے. اس لیے تم نے سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ محنت عقیدے پر کرنی ہے، عقیدے پر، تاکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، لوگ شرک سے بچ کے رہیں، کہیں شرک کی غلاظت میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیونکہ جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، یہ یاد رکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. ایک شخص کو پوری زندگی پتہ نہیں چلا کہ نماز بھی فرض ہے، علم ہی نہیں تھا اس کو، اس تک اس کا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، وہ بری ذمہ ہے. کیوں؟ اسے اس کا علم ہی نہیں تھا. شرک ایک ایسی نحوست ہے، شرک ایک ایسا جرم ہے، یہ بھلے لا علمی کی وجہ سے کوئی شرک کرے، غلط فہمی کی وجہ سے شرک کرے، اس کو مولویوں نے دھوکہ دیا ہو، مغالطے دیے ہوں، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کا یہ عذر بالجہل کوئی قابل قبول نہیں. اللہ کے دربار میں شرک کے معاملے میں اس کی جہالت، اس کی لا علمی نہیں چلے گی. یہ نہیں کہہ سکتا میں مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میرا خاندان، میرا قبیلہ یہودی تھا، عیسائی تھا، وہ مجوسی تھے، میں نے اسی معاشرے میں سانس لیا، اسی معاشرے میں نے ہوش سنبھالی، وہی مجھے تربیت ملی، وہ ادھر سے وہی مجھے نظریات ملے، اللہ میں نے ساری زندگی وہ اپنائے رکھے، اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ یہ عذر نہیں وہ پیش کر سکے گا. اللہ نے اس کو فہم دی ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کا اپنا وجود اللہ کی وحدانیت پر ایک بین اور مضبوط دلیل ہے. آسمان کا قائم ہونا، زمین کا برقرار رہنا، اس کائنات کا نظام، یہ شمس و قمر، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر ایک دلیل ہیں. جو صبح و شام اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اپنے وجود کو روز دیکھتا ہے، یہ اللہ کی توحید پر ایک مضبوط دلیل ہے. اس لیے توحید کے معاملہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی قابل قبول نہیں ہے. شرک ایک ایسا عمل ہے جو ناقض اسلام ہے، ناقض اسلام. شرک سے بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ علی وجہ البصیرہ، حقائق اور دلائل پہ مبنی یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ توحید سے انسان اسلام میں آتا ہے، توحید کے خاتمے سے، شرک کے آغاز سے، شرک میں مبتلا ہونے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اتنی واضح بات ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھائی. رات کو بارش برسی تھی. آپ جب سلام سے فارغ ہوئے صحابہ سے پوچھتے ہیں حل تدرون ماذا قال ربکم؟ او میرے صحابہ تمہیں کچھ علم ہے، کوئی ادراک ہے، کوئی پتہ ہے؟ یہ جو رات کو بارش برسی ہے اس بارش کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں اصبح من عبادی مومن بی و کافر بی. رات جو ایک بارش برسی ہے نا، ایک بارش، اس بارش کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے مومن ہو گئے ہیں اور میرے کچھ بندے کافر ہو گئے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اصبح من عبادی مومن بی و کافر بی. صحابہ حیران ہیں کہ ایک بارش کے برسنے سے ایک گروہ کافر ہو گیا، ایک گروہ مومن ہو گیا، ایک بارش وجہ بن گئی. صحابہ حیران ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیرانگی کو، ان کے تعجب خیزی کو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوئے ہیں وہ ایک جملے سے مومن ہو گئے، ایک جملے سے. جو کافر ہوئے ہیں وہ بھی ایک جملے سے کافر ہو گئے. ایک جملہ. جو مومن ہوئے ہیں انہوں نے کون سا جملہ بولا ہے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ مطرنا بنوع قضا و قضا. جو مومن ہوئے ہیں انہوں نے جملہ یہ بولا ہے مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ. یہ جو رات بارش برسی ہے اس بارش کے برسنے میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں. صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بارش برسی ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے بارش برسی ہے. کسی مخلوق کا اس میں کوئی کردار نہیں. ایک جملہ انہوں نے بولا ہے اور اس ایک جملے کا انقلاب دیکھیں، اس ایک جملے کی تاثیر دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں مومن بی، ان کا مجھ پر ایمان ہے. اور دوسرا گروہ انہوں نے بھی ایک جملہ بولے. انہوں نے کیا کہا؟ مطرنا بنوع قضا و قضا. یہ جو بارش برسی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے. انہوں نے بارش کو، جو کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے بارش کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا. انہوں نے بارش کو اللہ کی مخلوق ستاروں کی طرف منسوب کیا. ستاروں کی طرف کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا تب جا کے بارش برسی. برسی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس میں ستاروں کے ہیر پھیر کا بھی عمل دخل ہے. اس میں ستاروں کا بھی کچھ کردار ہے، کیونکہ یہ جملہ بولنے والے اللہ کو مانتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے.
ان کے عقائد پڑھ کے دیکھیں، ان کی نظریات پڑھ کے دیکھیں، ان کی سوچیں پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں ان کے عقائد بھی، ان کے نظریات بھی بیان کیے۔ وہ کہتے تھے آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمینوں کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کے شمس و قمر اور آسمان و زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کے ذرے کا خالق بھی صرف اللہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا ستاروں کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے، ستاروں کی بھی۔ ستارہ بڑا ہے یا آپ کی انگوٹھی بڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں انگوٹھی میں نے ڈالی، اس انگوٹھی کی یہ تاثیر ہے، اس انگوٹھی میں فلاں ہیرا اور فلاں پتھر میں نے ڈالا ہے، فلاں پتھر کا ہیرا میں نے ڈالا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے کہ میری زندگی میں انقلاب آ گیا ہے، میری زندگی میں بہار آ گئی ہے، میرا کاروبار عروج میں چلا گیا ہے، میری صحت بہتر ہو گئی ہے، میرے کاروبار میں چمک آ گئی ہے، میں نے انگوٹھی پہنی ہے، فلاں ہیرا میں نے پہنا ہے۔ بھائی تیرا ہیرا، اس کی بھلا کیا ویلیو ہے اس ستارے کے مقابلے میں؟ یہاں تو ستارے کی بات ہے نا۔ ایک جملہ اس قوم نے بولا تھا، یہ جملہ کہ مطیرنا بنوئی قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کے سبب اللہ نے وحی نازل کر دی، جبریل آسمان سے آ گئے، میرے پیغمبر کو کہہ دو اعلان کر دیں کافرون بھی، یہ جملہ بولنے والے کافر ہو چکے ہیں، مومنون بالکواکب، ان کا ایمان ستاروں پر ہے، ان کا ایمان اپنے رب پر نہیں۔ ہم نے عقیدے کو کیا سمجھا ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاں جو لگا ہے لگا رہے، جدھر کوئی لگا ٹھیک لگا ہے۔ یہ فلسفہ باطل ہے، یہ منطق غلط ہے، یہ اصول نہیں ہے، یہ قانون باطل ہے، جدھر کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ اپنا مذہب چھوڑو نہ، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ۔ او بھائی صرف اور صرف وہ سچا ہے جس کے عقائد، جس کے نظریات، جس کی سوچیں، جس کے اعمال، جس کا کردار اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب کے مطابق ہے۔ جس کا نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہم دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ دھوکہ نہیں دے سکتے، مغالطہ نہیں دے سکتے، ہم حق پر بیز پردے نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ صرف اور صرف وہ شخص، اس کا نظریہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، جس نے اپنے نظریے کو، اپنے عقائد کو، اس نے اپنی سوچوں کو اللہ کی کتاب کو میزان اور ترازو بنا کے پرکھ لیا ہے، آج دنیا میں جانچ لیا ہے، تحقیق کر لی۔ دین کے معاملے میں لکیر کا فقیر بنا رہے اور دنیا کے معاملے میں 70 بندوں سے مشورہ کرے۔ دنیاوی معاملات میں اندھا دھوند اعتماد نہ کرے، دین کے معاملے میں بس میرا مولوی، میرا امام، میرا مفتی جو کہتا ہے وہی حق ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں جو کہتا ہوں آپ اس کو بھی پرکھیں، اس کی تحقیق کیا کریں، دلیل مانگا کریں، ثبوت مانگا کریں، حقائق مانگا کریں۔ ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی، اس نے بارش کو
ستاروں کی طرف انہوں نے منسوب کیے، ستاروں کی طرف، اللہ کی ایک نعمت کو، صرف ایک نعمت کو۔ آج اللہ کی ایک ایک نعمت کو چن چن کے مخلوق کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ اللہ بیٹا دیتا ہے کہ آج مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، مسلم معاشرے میں جنم دینے والے، مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ اللہ کی دی ہوئی مخلوق بیٹے کو پیروں کی طرح منسوب نہیں کرتے۔ اس کا نام پیراں دتا نہیں رکھتے، پیراں دتا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق بارش کو اللہ کی مخلوق ستاروں کی طرف منسوب کرنے والے لوگوں کو اللہ نے فرمایا تھا کافرون بی۔ اب اللہ کی ایک ایک نعمت کو، صحت ملے، صحت یاب ہو گئے ہو، تم تو بیمار تھے، فلاں دربار پہ جا کے منت مانگی تھی، نظر مانی تھی، میں صحت یاب ہو گیا، فلاں بزرگ کی نظر کرم ہو گئی ہے، فلاں ہستی کا کرم ہو گیا ہے۔ اللہ کا کوئی نام لیتا ہے؟ میرے بھائیوں، عقیدہ ہے، عقیدہ، عقیدے پر نجات کی بنیاد ہے، عقیدے پر، عقیدہ نجات کی اساس ہے، اساس۔ زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آئے، اگر شرک کی ملاوٹ نہ ہوئی اللہ سارے گناہ معاف کر کے بغیر عذاب کے جنت دینے پہ بھی قادر ہے، چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جنت ملے ہے۔ اگر عقیدہ توحید پہ تھا تو اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا اور شرک پر فوت ہو گیا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یہ قرآن ہے، یہ سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت، کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ بھلے ہر سال حج کرنے والا ہو، بھلے وہ ہر مہینے عمرہ کرنے والا ہو، بھلے وہ ڈھیروں صدقات و خیرات دینے والا ہو، کبھی بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی فلسفہ اور منطق نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہے۔ علی وجہ البصیرہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں تحقیق کر کے سمجھے، اپنے عقیدے نظریات کو قرآن پہ پرکھے، قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لے، شرک سے توبہ کر لے، بھلے وہ 80 سال اس نے شرک و بدعت میں بسر کیے ہوں، توبہ کر لے، 80 سال کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے اگر وہ عقیدے کی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، حقائق کھلے ہوئے ہیں۔
جو جیے دلائل دیکھ کر جیے، جو مرے دلائل دیکھ کر مرے، یہ نہیں چلے گا۔ تم ادھر کہو سنا ایسے تھا، ہمارے اکابر آباء و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے، میں نے اس خاندان اور قبیلے میں آنکھ کھولی تھی۔ نہیں، یہ نہیں چلے گی۔ قبر میں سوال ہوگا نا، من ربو کا، کس کو اپنا رب بنایا تھا، کس کو اپنا مشکل کشا بنایا تھا، کس کو اپنا حاجت روا بنایا تھا، بگڑی بنانے والا بنایا تھا، کس کو تو نے دستگیر سمجھا تھا، کس کو تو نے غوث اعظم سمجھا تھا۔ رب کا معنی تو پڑھ کے دیکھو، رب کے معنی کو پڑھ کے دیکھو۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تم رب کے معنی کو جانچ جاؤ گے، کبھی بھی بابا علی حجویری کو تم مشکل کشا غوث اعظم نہیں کہہ سکو گے، تم اس کو داتا نہیں کہہ سکو گے اگر تم رب کا معنی سمجھ جاؤ۔ قبر میں یہی تو سوال ہونا ہے، قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، پارٹیوں کے سوال نہیں ہونے۔ کس پارٹی کے ساتھ تو تھا، کس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، حقائق کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ من ربو کا، تیرا پروردگار کون تھا، تیرا مشکل کشا کون تھا، تیرا حاجت روا کون تھا، یہ سوال ہوگا، عقیدے کا سوال ہونا ہے۔ دوسرا سوال من نبیو کا، کس کے طریقے پر تو تھا، تیری وضع کتھا، تیرا لباس، تیری خوشی، تیری غمی، تیری حجامت، تیرا لباس، تیرا بود و باش، تیری تمدن، تیری سیاست، تیرا ملکی نظام، تیرے گھر کا نظام کس ہستی کے لائے ہوئے نظام کے مطابق تھا۔ من نبیو کا، تیرا پیغمبر کون تھا۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا۔ کمیونزم، سوشلزم کو کس نظام، کس قاعدے، تیرا نظام میں اسلام کون سا تھا۔ کیا جواب دے گا؟ اللہ ربی، میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا بگڑی بنانا صرف اللہ تھا۔ اللہ، میرا پیغمبر صرف محمد رسول اللہ تھے، محمد النبی جی علیہ السلام الدینی۔ مومن جواب دے گا۔ مشرک کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ ہا ہا با ہا ہا، ہا ہا با ہا ہا۔ پتہ نہیں، سنتے تھے، بڑوں سے سنتے رہے، بزرگوں سے سنتے رہے، سنتے تھے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ ما دریتا وما تلیتا، تو نے پڑھا نہیں تھا، ما دریتا وما تلیتا، تو نے سیکھا کیوں نہیں تھا۔ تو بہت کچھ پڑھ گیا تھا، بہت کچھ تو پڑھ گیا تھا، ایف اے، بی اے، ایم ایس سی، بی ایس سی، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، تو بہت پڑھ گیا تھا، انجینئر بن گیا تھا، سائنسدان بن گیا تھا۔ وما دریتا وما تلیتا، تو نے نہیں پڑھا تو اپنے عقیدے کو نہیں پڑھا، تو نے نہیں پڑھا تو اپنے ایمان کو نہیں پڑھا، تو نے نہ مفصل ایمان پڑھا، نہ مجمل ایمان پڑھا، نہ عقیدے کو سمجھا، نہ منہج کو سمجھا، نہ توحید کو سمجھا، نہ سنت کو سمجھا، نہ سیاست کو سمجھا، نہ اپنی وضع کتھا لباس کو سمجھا، نہ بود و باش کو سمجھا، زندگی کیسے بسر کرنی۔ وما دریتا وما تلیتا، تو نے نہ پڑھا نہ سیکھا۔ اس سوال کا میں اور آپ کو سامنا کرنا ہے، بڑی جلد سامنا کرنا ہے، جلد۔
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وقت قریب ہے، من مات قد قامت القیامہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی، قد کنت فی غفلہ، فرشتے کہیں گے حقائق سے تو غافل تھا، بڑی باریک بین تیری نظر تھی دنیاوی معاملات میں، بڑا ہوشیار تھا تو کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا، تیری سمجھداری کے چرچے تھے، تیری باریک بینی کے چرچے ہوتے تھے، دین کے معاملے میں تو لکیر کا فقیر تھا۔ عقیدے کا سوال ہوگا، عقیدے کا، عقیدے پر محنت کرو، عقیدے پر دھوکہ نہ کھاؤ، غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ۔ اس وقت کہیں گے ہمیں تو ہمارے مولویوں نے گمراہ کیا ہے، ادھر اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، ہاتھوں کو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہوتا، میں پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیتا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کبھی قرآن پڑھا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب چہروں کو جہنم کی آگ پر کباب بنایا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان چہروں کو آگ پر پلٹا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنے اکابر پرستی کی ہم نے اطاعت نہ کی ہوتی۔ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پیر جب کل قیامت کے دن وہ بھی پھنسے ہوں گے نا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ بابا فرید نے تھوڑا کہا ہے کہ تم سجدے کیا کرو ہماری قبر پہ آ کے، جو اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے دیکھا وہ اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا، ہم نے تو بندگی کا یہ طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا سر جھکا دیا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے۔ کیا ان کی یہ تعلیم تھی؟ وہ صاحب انکار کر دیں گے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا تم ہماری قبروں پہ سجدے کرنا، چڑھاوے چڑھانا، وہ صاحب انکار کر دیں گے۔ اس وقت کہے گا کاش کہ ہمیں دنیا میں جانا مل جائے، آج یہ ہمارے پیر ہم سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں تو ہمیں دوبارہ جانا مل جائے، ہم ان میں سے کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ میرے بھائیو، عقیدے کو سمجھو، عقیدے کو، اساس ہے نجات کی، اساس بنیاد ہے، بنیاد۔ زمین اور آسمان کا خلا بندہ نیکیوں سے بھر کے لے آئے، اگر ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی، یہ ساری کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ٹنوں کے حساب سے دودھ ہو،
ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. قیدے کو سمجھو. ایک جملہ انہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. جاؤ نا سروے کرو، دیکھو جائزہ لو. آج اللہ کی ایک ایک نعمت کو مخلوق کی طرف کیا منسوب نہیں کیا جاتا؟ کیا آج نہیں کہا جاتا یہ بواسیر کا چھلا ہے؟ ایک لوہے کا چھلا تیری بواسیر رفع کرتا ہے. تجھے دھوکہ دیا گیا ہے، تیرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو سمجھتا ہے یہ چھلے، یہ کڑے، یہ تعویذ، یہ درگاہ، یہ دربار تجھے نوا دیں گے. تیری بھول ہے. قرآن کہتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اللہ نقصان پہنچانے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے نقصان کو نفع میں نہیں بدل سکتی. میرے پیغمبر ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما موتیا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتیا لما منعت. اللہ جسے تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تیرے رزق کو کوئی بند نہیں کر سکتا. فلاں نے میرے رزق کو بند کر دیا ہے، تیرے رزق کو کوئی بند نہیں کر سکتا. تیرے رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا توکل صحیح کر. توکل. کسی نے میرے خلاف تویز کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، میرا رزق بند کر دیا ہے. جادو ہر چیز اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. زہر کے اندر بھی اگر اثر ہے تو اللہ کے امر سے. کالی بلی میرے سامنے سے میرا راستہ کاٹ گئی ہے، اس لیے مجھے نقصان ہوا ہے، مجھے گھاٹا پڑ گیا. کیوں؟ کاروبار کے لیے کر رہا تھا، کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی تھی. عقل کے اندھے. کالی بلی کا بھی تو کسی نے راستہ کاٹا ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں کاٹتا. تو کالی بلی کے سامنے سے نہیں گزرتا. تو بھی تو بلیوں کے راستے کاٹتا ہے. کبھی کسی بلی نے بھی کہا ہے کہ یہ میرا راستہ کاٹ گیا ہے، مجھے رزق نہیں ملے گا. کبھی کسی کتیا نے کہا ہے بچے لینے کے لیے مجھے فلاں دربار پہ جانا پڑے گا، تعویذ لینا پڑے گا. 12 بچے اللہ اس کو دیتا ہے. اس نے غیر اللہ سے کبھی مانگا ہے؟ بلیوں کے پاس اختیار نہیں ہے. میرے مکان کی چھت پہ الو بول کیا ہے، الو. اس لیے میری دکان بند ہو گئی ہے، میرا فیکٹری، میرا کارخانہ فلاب ہو گیا ہے، میرا کاروبار فلاب ہو گیا ہے. میرے مکان کی چھت پہ الو بول گیا تھا. اللہم لا مانع لما موت آتیت ولا موتیا لما منعت. اللہ تو جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی روزی کو بند نہیں کر سکتی. کالی بلی کیا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں صبح صبح کس منحوس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، آج گاہ کی نہیں آ رہا. اپنے عقیدے کو صحیح کر. تو سمجھتا ہے مسلمانوں کے میں گھر پیدا ہوا ہوں، میرے کانوں میں اذان دی گئی تھی، لہذا میرا جو مرضی عقیدہ ہو. کوئی منحوس نہیں ہے.
اللہ کی مخلوق منحوس نہیں ہوتی. اپنی بد عملی پہ نظر ڈال, تیرا برا عمل منحوس ہے. تجھے گھاٹے بڑھتے ہیں تیری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بڑھتے ہیں. تجھے نقصان ہوتا ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. عذاب آتا ہے تو اس میں اللہ کی نافرمانیاں وجہ ہیں. ایک بادشاہ تھا, شکار کا دل دادا تھا. شکار کے لیے صبح صبح نکلا. ایک نبینا آدمی اس کے سامنے آ گیا. وہ غیظ و غضب میں آ گیا. اس نے کہا یہ نبینے آدمی کا صبح صبح ہم نے چہرہ دیکھ لیا, لگتا ہے آج شکار نہیں ملے گا. یہ منحوس شخص کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا. اس نے اپنے نوکروں چاکروں کو کہا اس کو بند کر دو کمرے میں. شکار پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, شکار نہ ملا تو اس کا علاج کریں گے. گئے, بے تحاشا اس کو شکار ملا, بے تحاشا, بڑا خوش واپس آیا. کہتے ہیں اس نبینے کو چھوڑ دو. جب نبینے کو چھوڑا اس نے کہا میرا گناہ کیا تھا, میری غلطی کیا تھی, میں نے کیا جرم کیا تھا کہ تم نے مجھے سارا دن بند کیے رکھا. اس نے کہا ہم صبح صبح نکلے تھے تو ہم نے کہا نبینا آدمی ہمارے سامنے آیا, یہ منحوس ہوگا, ہمیں شکار نہیں ملے گا. لیکن شکار تو بہت ملا ہے. وہ صحیح العقیدہ تھا لیکن اس نے انہیں چوٹ کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, اگر ناراض نہ ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں میں. بادشاہ نے کہا سوال کریں. کہتے ہیں بتاؤ پھر منحوس کون ہوا؟ تم نے صبح صبح میرا چہرہ دیکھا, تمہیں بے تحاشا شکار ملا. میں نے صبح دم تمہارا چہرہ دیکھا, سارا دن میں جیل میں بند رہا. منحوس کون ہوا پھر؟ کیا نحوست کے یہ فارمولے ہیں؟ اپنے نظریے کو درست کرو, اپنے عقیدے کو درست کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا کڑا دیکھا. کڑا, اور تویز باندھنے والوں, بڑے بڑے اہل حدیث تعویذ لینے جاتے ہیں, ان کی مستورات تعویذیں لاتی ہیں. اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہونے سے بندہ صحیح العقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ صحیح تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ایمان کو, اپنے نظریے کو اللہ کی کتاب کے مطابق ڈھال لیتا ہے. ناموں میں کوئی بات نہیں ہے. نام کا بریلوی ہو, نام کا شیعہ ہو, اگر اس کا عقیدہ اللہ کی اس کتاب کے مطابق ہے, اگر اس کا نظریہ, اس کے عقائد, اس کے معاملات اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہے, وہ جنت کا حقدار ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیبل لگانے والا نہیں. ہم سمجھتے اہل حدیث کے گھر پیدا ہوئے, سینے میں ہاتھ مار کے میں اہل حدیث, میرا باپ اہل حدیث, میرا دادا اہل حدیث. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا دیکھا. نو مسلم تھا, نیا مسلمان ہوا تھا. پوچھا یہ کڑا کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا من الواہنات یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب کڑا پہن لوں تو رات کو ڈر نہیں لگتا. کڑا پہن لوں میرا نقصان نہیں ہوتا. کڑا پہن لوں کوئی مصیبت نہیں آتی. کڑا اتار دوں تو مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا, پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی. آپ نے فرمایا وہی حق, اور تو تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے.
یہ کڑا تیری بزدلی کو، تیرے نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اس کو اتار کے پھینک دے۔ اس نے کڑا اتار کے پھینک دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلو متا وہی علیک، اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا، میں صادق المصدوق پیغمبر یہ اعلان کرتا ہوں، مت علی غیر فطرت الاسلام، تیری موت اسلام پہ نہیں آنی تھی۔ ہم نے عقیدے کو کہاں سے سمجھا ہے؟ لوگوں سے فلاں نے کہا میں نے فلاں جگہ سے تویز میں لے کر آئی، عورتوں نے کہا لینے لگ جاتی ہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کبھی سوچے جن بزرگوں کے پاس نظریں ماننے جاتی ہیں انہیں خود انہیں اللہ نے اولادیں نہیں دی تھی؟ جاؤ کتنے ہی بزرگوں کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھو، ان کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ تمہیں کیسے دے سکتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری موت کڑا پہنے رکھتا اسی حالت میں آ جاتی، تیرا کیا بنتا؟ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا تویز ہے، ہم نے تو قرآن کا تویز پہنا ہوا ہے۔ بھائی قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی یہ کتاب شفا ہے، لیکن شفا ملے گی اس قرآن کو پڑھنے سے، شفا ملے گی اس قرآن پر عمل کرنے سے، شفا ملے گی اللہ کی اس کتاب کا دم کرنے سے، دم کروانے سے۔ کروا سکتے ہو دم، گلے میں لٹکانے سے، بازو کے ساتھ قرآن باندھنے سے شفا نہیں ملتی۔ اللہ نے شہد کو بھی تو شفا کہا ہے نا قرآن میں۔ شہد کی شیشی گلے میں کوئی لٹکائے پھرے، اس کو عقل مند سمجھو گے؟ تم پوچھو بھائی شہد کی شیشی گلے میں لٹکائی ہوئی ہے کیوں؟ وہ کہے قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے، آپ کہیں گے علاج کروا اپنی عقل کا۔ شہد کھانے سے شفا ملتی ہے، شہد کو پینے سے شفا ملتی ہے، شہد کی شیشی گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، مت جایا کرو درباروں پہ، مت جایا کرو تویز لینے کے لیے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں جو تمہارے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ اللہ بیٹے دیتا ہے، اللہ بیٹیاں دیتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ صرف اس کے اختیار میں۔ وہ چاہے تو یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی فوج عطا کر دے، بیٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنے شعیب پیغمبر کو بیٹیاں عطا کر دے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ خود آسے کے سہارے پہ چل کے اپنی بکریاں خود چارتے تھے، جب نبینے ہو گئے اس کی جوان بیٹیاں اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں چارتی تھی۔ کتنا بے بس تھا، کتنا بے کس تھا۔ وہ دوسروں کو اگر بیٹے دے سکتے تھے تو اپنے گھر میں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وہ جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کائنات کی سب سے بڑی ولیہ ہے، اس سے بڑی ولیہ مجھے دکھاؤ، اس سے بڑی مومنہ مجھے دکھاؤ۔ خامد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ عائشہ ساری زندگی روتی رہی، اللہ اس کی گود میں نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے وہ جس کو چاہے بانجھ کر دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اللہ کا اختیار۔ اپنے عقیدے کو صحیح کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید اور صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، موت آئے تو توحید کی حالت میں موت آئے۔ قولوا قولی